السلام علیکم محترم سامعین، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کلاس روم مینجمنٹ پر، اور کلاس روم مینجمنٹ پہ ابتدائی میری گفتگو، ابتدائی میرا لیکچر، جس کے اندر میں نے اہمیت بتائی ہے کلاس روم مینجمنٹ کی اہمیت اور کیوں ضروری ہے، اور آج میں اس کا ایک اور پارٹ آپ کے سامنے کچھ اہم گفتگو کے ساتھ رکھوں گا۔ اور میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جن اداروں میں، جن اسکولز میں اگر کلاس روم مینجمنٹ اچھی ہو جائے، ٹیچرز کو کلاس روم مینجمنٹ اسکلز آتے ہوں، ان کی صلاحیتیں وہ اگر بہتر ہو اس معاملے میں، وہ ٹپس جانتے ہوں ٹیچر، تو وہ یقیناً ایک اچھی لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے، ایک ماحول ڈیولپ ہوتا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کسی کلاس روم مینجمنٹ کے ذریعے کسی بچوں کے اندر لرننگ ڈیولپ کی جائے، بچوں کو سکھایا جائے گا۔ بچوں نے سیکھا نہیں کچھ تو پھر فائدہ نہیں ایسی کلاسز کا۔ تو لہٰذا آج میں اس کا ایک اور دوسرا پارٹ جس میں گفتگو کروں گا، اور وہ دراصل یہ ہے کہ جب بھی کلاس ٹیچر اس کلاس میں جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ریلیکس کرے، وہ ایسا نہ کرے کہ وہ بچے جس سے خوف زدہ ہو جائیں، ایسا نہ کرے کہ بچے آپ سے دور ہٹیں، آپ کے اور بچوں کے درمیان کوئی فاصلہ پیدا ہو جائے اور وہ فاصلہ بڑھ جائے۔ نہیں، اس سے بچوں کے اندر لرننگ ڈیولپ نہیں ہوگی، بلکہ لرننگ کے اور آپ کے درمیان بچوں اور لرننگ کے درمیان ایک دیوار حائل آپ کے ذریعے ہوگی۔ لہٰذا کلاس ٹیچر کو چاہیے کہ وہ جا کے سب سے پہلے اپنا ایک خوف اس کو دور کرے، کیونکہ ٹیچر کا ایک خوف نیچرلی، اور خاص طور پہ جو نئی ٹیچر ہوتا ہے یا نئی ٹیچر ہوتی ہے تو اس کا ایک نیچرلی بچوں کے اندر خوف ہوتا ہے، تو ان کو ریلیکس کریں، لیکن ریلیکس کرنے کا مطلب یہ نہ ہو کہ وہ باؤنڈریز کو کلاس کریں۔ ٹیچر اور بچوں کے درمیان ایک لیئر ہونی چاہیے، ایک باؤنڈری ہونی چاہیے، نہ وہ بہت زیادہ فاصلہ ہونا چاہیے، نہ بہت قریب ہونا چاہیے۔ آج کل کے ماحول میں ان حکمتوں کو آپ خود جانتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ آپ کا اور ٹیچر اور بچوں کا تعلق اس حد تک ہو کہ جس کے ذریعے اچھی ٹریننگ اور اچھی آپ کو بچوں کی اسٹڈی اور لرننگ ڈیولپ ہو رہی ہو۔ تو لہٰذا ٹیچر جا کے بچوں کو ریلیکس کرے، اور بچوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کوئی سوال کرتے ہوئے ٹیچر سے ڈرے گی، یا وہ بچے ڈریں گے، یا ٹیچر کے سے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر سے کوئی سوال کیا جائے تو بچہ کو سوال کرتا ہے تو ٹیچر یہ غلطی کرتی ہے کہ وہ ایک دم اس کو کنڈیم کر دیتی ہے، بچوں کے سوال کو جو ہے ویلکم نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ آگے بڑھنے میں پھر ہچکچاتے ہیں، ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا دو تین موٹی باتیں میں آج کے لیکچر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹیچر کے باڈی لینگویج کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سی ٹیچر ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ جا کے کلاس میں ایک فکس پوسچر بنا دیتے ہیں، وہ جا کے ایک جگہ بس کھڑے ہو کے اپنا لیکچر جو ہے شروع کر دیتی ہے، اپنا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو اس سے تعلق نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی باڈی کا استعمال بھی کرنا ہے۔ کیوں کہ باڈی لینگویج سے ہی بچے جو ہے اٹینشن لیتے ہیں، باڈی لینگویج سے ہی بچے اٹینشن پاتے ہیں، باڈی لینگویج سے ہی آپ بچوں کو اٹیک کر سکتی ہیں، باڈی لینگویج کے ذریعے آپ آئی کانٹیکٹ بنا سکتی ہیں۔ لہذا باڈی لینگویج کا استعمال کلاس کے اندر انتہائی ضروری ہے، ورنہ بچے بور ہو جائیں گے، کیونکہ ٹیچر ایک آرٹ رکھتا ہے، ٹیچر ایک آرٹسٹ ہوتی ہے، ایک طرح کا ہر اسپیکر ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، لہذا ٹیچر از اے اسپیکر۔ تو لہذا ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنی باڈی لینگویج میں اہم چیز اس کا آئی کانٹیکٹ ہے۔ بہت سے ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ وہ ایک جو اچھی ٹیچر ہے اس کی بات نہیں کر رہا، میں ایک آرڈینری ٹیچر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ بجائے کہ بچوں کی طرف دیکھے، اس کا رخ جو ہے وہ یا تو پنکھے کی طرف ہوگا، دیوار کی طرف ہوگا، چھت کی طرف ہوگا، کسی ڈیسک کی طرف ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں سے ٹیچر کا آئی کانٹیکٹ باقاعدہ ہونا چاہیے۔ آئی کانٹیکٹ کا مقصد یہ نہیں کہ اس نے کسی ایک بچے کو دیکھنا ہے یا چار بچوں کو دیکھنا ہے، اس کی نظر ہر جگہ ہونی چاہیے۔ ٹیچر کا آئی کانٹیکٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بچوں کی طرف اس کی نظر ہو، آنکھیں ہوں تو بچے محسوس کریں کہ ہاں ٹیچر ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ اگر ٹیچر کا رخ اگر بورڈ کی طرف بھی ہو تو بچوں کو محسوس ہو کہ وہ ٹیچر کی ایک آنکھ پیچھے بھی ہے، اس لیے کہ وہ اتنی ویجیلنٹ ہونی چاہیے، ٹیچر اتنی مطلب یہ کہ ہوشیار ہونی چاہیے، اور یعنی یہ ہے کہ وہ انوالو ہونی چاہیے
کہ اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ وہ ٹیچر جب ادھر رخ کر رہی ہے تو بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں کو پتہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایک آئی کانٹیکٹ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ تو آئی کانٹیکٹ سے انسان جو ہے وہ پوری کلاس کو کنٹرول کرتا ہے، آئی کانٹیکٹ کے ذریعے بچوں کو انوالو کرتا ہے، اور آئی کانٹیکٹ کے ذریعے پوری جو ہے نا ایک ایک بچے کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹیچر کی نظر مجھ پر ہے۔ لہذا آئی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کلاس روم مینجمنٹ میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا، میں نے کہا، ایک جگہ فکس پوسچر ہو جانا، فکس کھڑے ہو کے پڑھانا، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ٹیچر کو رول کرنا چاہیے، ٹیچر کو موو کرنا چاہیے۔ ٹیچر اگر ایک تو یہ کہ بیٹھ کے پڑھانے کے جو ہے ظاہر ہے کہ اچھے اسکول قائل نہیں ہوتے، اور بچوں کو مسلسل کبھی کبھار بیٹھ کے پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اچھی ٹیچر وہی ہوتی ہیں اور جو کہ کھڑے ہو کے پڑھاتی ہیں۔ کھڑے ہونے کا مقصد یہی ہوتا کہ وہ خود بھی اٹینٹیو ہوتی ہے، خود بھی ایکٹیو ہوتی ہے ٹیچر، اور بچے بھی متوجہ ہوتے ہیں ان کی باڈی لینگویج کی وجہ سے۔ ان کا آئی کانٹیکٹ بھی اچھا ہوتا ہے، ان کا کنٹرول بھی کلاس کا اچھا ہوتا ہے، ورنہ کلاس ٹیچر کو بیٹھ کے کلاس کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اور یقیناً کلاس کنٹرول اگر نہیں ہوگی، نوائسز ہوں گی، شور ہوگا، اور کبھی ڈیسک بچے کھینچ رہے ہیں، کبھی جو ہے بچے گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، پیچھے گفتگو ہو رہی ہے، اس کے شور آ رہا ہے، تو لہٰذا جو پڑھنے والے بچے بھی ہوں گے وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ تو لہٰذا ٹیچر کو چاہیے کہ وہ موو کرے کلاس کے اندر آگے اور پیچھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ٹیچر کرے کہ بالکل بیک پہ جا کے کھڑے ہو جائے اور بچے کام کر رہے ہوں، یا بیک سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائے۔ بچوں کو نظر نہیں آئیں گے پیچھے ٹیچر بیٹھی ہوئی ٹیچر، لہٰذا بچوں کے اندر یہ احساس ہوگا کہ ٹیچر موجود ہے، ٹیچر کی موجودگی میں لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور ٹیچر اگر ایبسینٹ ہوتی ہے تو بچے ظاہر ہے کہ ان کے اندر وہ لرننگ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بیک سائڈ میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کے اندر خوف، مثال کے طور پہ پیچھے کلاس میں بیٹھا ہوا بچہ جو کہ پڑھنے میں کمزور ہے، اور اگر وہ ایک امتحان میں سالو کر رہا ہے پیپر، یا کوئی آپ نے اسائنمنٹ دیا ہے، اور آپ ٹیچر وہاں جا کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اس کو مسلسل اس کے پیپر پہ، اس کی کاپی پہ نظر رکھیں وہ کیا لکھ رہا ہے کیا، تو لہٰذا وہ بچہ لکھ نہیں پائے گا، یہ خوف کریٹ کرے گا۔ لہٰذا آپ کی باڈی لینگویج سے کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیچر نے اب میرے پاس آیا تو ایک تھپڑ پڑ جائے گا، مجھے میرے سر پہ ایک پین پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ خوف اگر کریٹ ہوگا آپ کے موو کرنے سے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ آپ کسی طرح بھی اپنی باڈی لینگویج سے آپ جو ہے خوف پیدا نہیں کرنا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باڈی لینگویج بہت ہی اہم ہے کلاس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس لیے کہ اگر آپ کلاس کنٹرول کر لیتی ہیں اور کلاس کو بہتر انداز میں چلا لیتی ہیں، اس بلاک کو جو آپ نے 50 منٹ کا بلاک یا 45 منٹ کا بلاک ہو ایک اچھے انداز میں گزار دیا، تو یقیناً وہاں وہ لرننگ ڈیولپ ہوگی۔ وہ جو 15-20 منٹ چاہیے ہوتے ہیں، 25 منٹ چاہیے ہوتے ہیں، اچھی ٹیچر وہی ہوتی ہیں کہ وہ 25-30 منٹ تک ان کے بچوں کے ایسے فوکس کروا دیتی ہیں جس سے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اچھی ٹیچر نہیں ہوتی ہیں ان کو 5-10 منٹ بھی نہیں ملتے ہیں ایسے کہ بچے جو ہے صحیح سے انوالو ہو سکے۔ جب انوالو نہیں ہوں گے تو پڑھائی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اس کے مزید حصے ہم کلاس روم مینجمنٹ کے اوپر رکھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان معلومات کو آگے بڑھیں۔ انتخاب سوری کا اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔